اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ خدا متعال کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور ایام شعبان المعظم ہیں۔ اس حوالے سے آپ سب کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رہبر معظم انقلاب اور تمام مراجع اعظام اور محبین اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں مبارکبادی عرض کرتا ہوں، اور کل کا جمعے کا جو سانحہ تھا پشاور کا، اس حوالے سے بھی جو مومنین وہاں پہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اس حوالے سے بھی تبریک بھی عرض کرتا ہوں اور تعزیت بھی عرض کرتا ہوں۔ تبریک و مبارکبادی اس لیے کہ راہ شہادت کھلی ہے، اور یہ بعظمت راہ ہے، حق و حقیقت کے راستے پہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کے راستے پہ شہید ہونا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ نشان حیدر سے کم نہیں ہے، اور ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ خانوادہ شہداء جو شہداء کے لواحقین تھے، ان کے پیغامات آپ نے ضرور سنا ہوگا، سوشل میڈیا میں ان کے حوصلے بلند تھے، باوجود اس کے کہ بہت ہی سخت حادثہ تھا، سانحہ تھا، لیکن ہمارے غم، ہماری خوشی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی غم اور خوشی پر فوقیت نہیں رکھتی، بلکہ اہل بیت کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے۔ اسی لیے شہداء کے لواحقین نے یہ پیغام دیا دشمنان انسانیت کو کہ باوجود اس کے کہ ہمارے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں اور 3 دن کا سوگ بھی منا رہے ہیں، لیکن 3 شعبان کو ولادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو بھی، اور ان کے ان بہادر، صبور، غیور والدین، لواحقین اور اولاد کو بھی، جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی خوشی میں اپنے غم کو قربان کر دیا اور حقیقی شیعہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ شہداء پشاور کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 تک پہنچی تھی، جس میں آیت نمبر 8 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے منافقین کے جو حالات ہیں، جو ان کے خصوصیات ہیں، خداوند متعال وہ بیان فرما رہا تھا۔ آخری جو 2 آیات تھیں 11 اور 12 میں خدا نے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہتے ہیں آپ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل مصلح اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا نعرہ تھا۔ جیسے کل جن بندوں نے جمعے کی نماز میں عبادت الہی میں دھماکہ کیا اور مومنین کو شہید کیا، ان کا ادعا اور مدعا یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم مصلح ہیں، لیکن کام مفسدوں جیسا کر رہے ہیں، مفسدوں کا ہی کر رہے ہیں، بلکہ مفسد ترین افراد یہ ہیں جو دین کے نام پہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کا قتل و غارت نہ دین میں ہے، نہ آئین میں ہے، کسی بھی دنیا کے قانون اور شریعت میں
اس طرح کے چیز کی اجازت نہیں ہے کہ عبادت میں مصروف مسلمانوں کو اس بے دردی کے ساتھ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے قتل کر دیا جائے۔ خداوند متعال نے ایسے افراد کے بارے میں خبردار کیا ہے پہلے سے ہی، الا انہم هم المفسدون، خبردار آگاہ رہو، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں جو دین کے نام پہ، اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، ملک و مملکت و قوم و ملت اور مذہب کے اتحاد کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ دہشت گردی سب کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اندر سنی شیعہ نہیں ہے، عالم اسلام کے لیے خطرناک ہے، ملک عزیز پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں۔ احتجاج ہے ہمارا الحمدللہ پورے پاکستان میں، اور پشاور کے اندر جو اہل سنت کے اکابرین تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس دہشت گردی کو کنڈم کیا ہے۔ گلگت کے اندر تنظیم اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو ایک پیغام سوشل میڈیا میں میری نظروں سے گزرا، اگر صحیح ہو وہ بہت ہی بہترین اقدام ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو کنڈم کیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اس میں رسم و رواج اور دین و آئین میں نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا جملہ کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے کل نمازیوں کو خون میں لہو لہان کیا اور شہید کیا ہے۔ یہ ان کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے، سب کنڈم کریں۔ اگر کسی جگہ میں کوئی دہشت گرد سنی کو نشانہ بناتا ہے، شیعوں کو کنڈم کرنا چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، سراپا احتجاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیعوں کے اندر کوئی دہشت گرد گھستا ہے اور ان کو لہو لہان کرتا ہے جو باہر کے ایما پہ ہو رہا ہے، سنیوں کو کنڈم کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، چونکہ وہ دہشت گرد ہے، نہ وہ سنی دیکھتا ہے نہ شیعہ دیکھتا ہے۔ یہی دہشت گرد کبھی بازار میں پھٹتا ہے، کبھی مسجد میں، کبھی امام بارگاہ میں، اور کئی ایسے دھماکے بازاروں میں ہوئے جہاں شیعہ سنی سب تھے۔ یہ ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ منافقین استعمال ہوتے ہیں جن کی صفات ہم قرآن کی مدد سے پڑھ رہے ہیں، استعمال ہمارے ہی بندے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو کہا جا رہا ہے باہر کا ہاتھ ہے، بیرونی ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باہر کا ہاتھ ہوگا، لیکن استعمال کون ہو رہا ہے؟ ہم میں سے ہی جو اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسلام کا لبادہ ہے، اسلامی چہرہ رکھتے ہیں ظاہری طور پہ، جن کو ہم نے منافقین نام دیا ہے۔ قرآن نے منافقین کہا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اصل میں حقیقی مفسد یہی ہیں، لیکن اس بات کو وہ درک نہیں کرتے، شعور نہیں رکھتے اس بات کا۔ آیت نمبر 13 میں مزید ان کی صفات اور خصوصیات اور ان کی جو نفسانی کیفیات ہیں ان کو خداوند متعال بیان فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، نبی کہہ دے، امام کہہ دے، انبیاء کہہ دیں، مومنین کہہ دیں، قیل لہم، یا خدا کی طرف سے دعوت آ جائے فرشتہ وحی کے ذریعے، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ان تمام لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ تو کیا جواب ہوتا ہے ان منافقین کا جب ان سے کہتے ہیں صحیح ایمان لاؤ، خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر لکلکے زبانی نہ کرو، مومنین کو دھوکہ دینے کے حد تک نہیں رہو، صحیح اسلام لے آؤ، صحیح مومن بن جاؤ، تو یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے نعوذ باللہ بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا۔ سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بیوقوف۔ یہ جو اصل مومن ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، یہ دین کی ہر بات کو مانتے ہیں، تسلیم ہیں۔ جو حقیقی معنی میں مومن ہیں، تسلیم ہیں، ولایت کو مانتے ہیں، ان کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، پھر خدا متعال حقیقی مومنین کا ساتھ دیتا، دفاع کرتا ہے، کہتے خبردار، اصل میں وہی لوگ بیوقوف ہیں جو آپ کو بیوقوف کہتے ہیں۔
یہ ہمارے اندر بھی معاشرے میں ہے. جو متقی پرہیزگار سیدھا ہوتا ہے، فراڈ کرنا نہیں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے. یہ جملہ اگرچہ بہت برا ہے لیکن یہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ غلط ہے، یہ معاشرے میں موجود ہے. اس کے اگینسٹ مجھے یاد ہے کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، بجائے اس کے کہ انسان شیطان کی گائے بن جائے، اچھی بات ہے کہ اللہ میاں کی گائے بن جائے، بہت اچھا ہے. جو بے دین ہیں، جو دین سے فراری ہیں، جو عبادات کو ترک کرتے ہیں، جو قوانین اسلام کو خدا نخواستہ پاؤں تلے رونتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، جیسے ان دہشت گردوں نے کیا ہوا ہے، وہ شیطان کی گائے ہیں. شیطان انہیں استعمال کرتا ہے. کتنا اچھا ہے انسان بجائے اس کے کہ شیطان کی کہ اس میں اہداف میں استعمال ہو جائے، خدا کے راستے میں استعمال ہو جائے. الا انہم ہم السفہاء، اصل میں وہی لوگ بیوقوف اور سفیہ ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، اس سے وہ نہیں جانتے کہ اصل میں احمق اور بیوقوف وہ ہیں جو چند ٹکوں کے لیے بکتے ہیں، مسلمانوں کی قتل، مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، دشمن کا ساتھ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ قتل میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کے جو بڑے واقعات ہیں اس میں فاعل غیر مباشر جو انسٹرکشنز دیتا ہے وہ باہر کی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو فاعل مباشر ہے وہ بھی مجرم ہے، جو اس چیز کا ساتھ دیتا ہے، جو اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کے اہداف کے مطابق فتوے دیتا ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے. یعنی ان پھٹنے والوں سے بھی جو پھٹنے کا حکم کرتے وہ بڑا مجرم ہے. یہ خطرناک چیز ہے کہ یہ عام عوام الناس مفتی کی بات کو حجت سمجھتے ہیں. اب وہ مفتی بھی مجرم ہے جو کسی مسلمان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے کے اس قسم کے دھماکے اور اس قسم کے دہشت گردی کے مواقع فراہم کرتا ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے، کیونکہ عام عوام مفتی کے فتوے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو تو وہ پورا علم نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. خدا نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے. کوئی غیر معقول فتویٰ اس طرح کا آتا ہے جو انسانیت کا قاتل ہے، جسے تاریخ میں کسی عالم نے نہیں دیا، اور اس کے فتوے سے باقاعدہ بو آتی ہے کہ استعماری اور استکباری فتویٰ ہے. اس کو سمجھنا ہمارے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا معاشرہ ہے الحمدللہ، سمجھنا چاہیے. جو حقیقی علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان سے انسٹرکشنز لینی چاہیے، ان کے فتووں پہ چلنا چاہیے. ابو العالیٰ مودودی جیسی شخصیات، امام خمینی جیسی شخصیات، ان کے پیروکار، ان کے فتووں پہ چلنا چاہیے، نہ اس قسم کے مفسدین جو دین و ملت و ملک کے دشمن ہیں اور باہر کے اعماء پہ اور شیطانوں کے ورگلانے کی وجہ سے کچھ ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر، کچھ ضعیف انفارمیشنز کی بنا پر مسلمان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ بہت بڑے مجرم ہیں. اصل جو اس قسم کے میں نے عرض کیا حادثات اور سانحات ہوتے ہیں، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ جواز فراہم کرتے ہیں، شرعی جواز. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یعلمون، علم کے نام پہ وہ فتوے دیتے ہیں. خدا کہتا ہے یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے جو فتویٰ دے رہا ہے اس طرح کا. اصل میں مفسد یہ ہیں جو ایک مسلم مسلمان کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے. اور ان کی صفات آگے اسی انداز میں خداوند متعال بیان فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ مومنین کے درمیان آتے ہیں، منافق، ان کے اندر جرأت نہیں ہے، حق کا اظہار نہیں کر سکتے کہ ہم بھی آپ جیسے ہی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، بے دین افراد کے پاس جاتے ہیں، استکبار اور استعمار جو اس وقت بہت بڑا شیطان جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اور صحیح فرمایا،
اس شیطان غائب سے یہ شیطان حاضر بڑے خطرناک ہیں۔ جب ان شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو قالوا انا معکم، کہتے ہیں کہ ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو جا کے ان کے درمیان رہتے ہیں، ایمان کا ادعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں ہم آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، چونکہ بکے ہوئے ہیں، چونکہ جھکے ہوئے ہیں۔ دل میں جب ایمان نہیں ہو یہ انسان آرام سے بک بھی جاتا ہے، جھک بھی جاتا ہے۔ یہ مومنین کے درمیان میں آ کے ایمان کا ادعا کرتے ہیں، شیاطین اور شیطان صفت انسانوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم اصل میں آپ کے اہداف کے مطابق چلتے ہیں، ہم مومنین کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اب خداوند متعال ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو ایمان اور مومنین سے کتنا دفاع کرتا ہے خداوند متعال، ان کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، خدا کہتے ہیں یہ مفسد ہیں۔ وہ کہتے ہیں مومنین بیوقوف ہیں، خدا کہتے ہیں اصل میں بیوقوف تم ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا خاموش نہیں بیٹھتا ہے۔ الا اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کے اس طغیان میں، اس سرکشی میں کھینچے چلے جاتا ہے، وہ اس میں بہکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کے مارے رہتے ہیں، اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اس کے اندر اس مکڑے کے جالے کی طرح، جس طرح مکڑے کے جالے میں مکھی پھنستی ہے، یہ استعمار اور استکبار کے بنائے ہوئے اس جالے میں پھنس جاتے ہیں اور پر ہلاتے رہتے ہیں اور ان کے پاؤں پھنسے ہوتے ہیں۔ یعمہون، وہ اسی میں کیا ہوتے ہیں؟ بہکتے ہیں، سرگردان ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب احمق انسان کا یہ ہے، جب جہالت کی پیروی کرے، اپنے عقل کو کھو دے، تو اب جاہلوں کی پیروی میں انسان کسی واضح اور پاک راستے کی طرف اس کی ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں، اسی من گڑت عقائد کے اندر وہ بہکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دین، اپنی دنیا، اپنی عاقبت سب کو خراب کر دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔ اصل انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو دیا ہے شیطان، اور شیطان کے چہروں سے گمراہی خریدا ہے۔ بہت برا سودا ہے یہ، سودا کیا ہے، خدا کے ساتھ سودا کرنے کے بجائے شیطان کے ساتھ سودا کیا ہے، شیطان صفت لوگوں کے ساتھ سودا کیا ہے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اب ان کی اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی کوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جس ٹریک پہ چڑھے ہیں وہ ٹریک گمراہ افراد کی ہے، تو اب وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو منافقین کی ان صفات سے آگاہ ہو کر اس سے پرہیز کرنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ایسے منافقین جو عالم کفر سے مل کر عالم اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں اور دین و ملت اور آئین کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، خداوند متعال ان سب کو نیست و نابود فرمائے، اور دشمنان اسلام سے انتقام لینے کے لیے ہمارے آخری امام منتقم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔